حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ نمبر 2، پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل تو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اور مزید 4 فضائل درج ذیل آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ نمبر 3، انہیں غیر معمولی قوت سے نوازا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ نمبر 4، انہیں زمین میں خلافت سے سرفراز کیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا کہ جب آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں آتا تو موم یا گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھونکے پیٹے بنا لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیے جانے کا سبب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے۔ وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا: داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا:
اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دل میں خیال آیا کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے نیازی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زرہ سازی کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔